بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے جماعت پنجم کی اردو کی کتاب کا 8واں سبق، میری پہچان ہے تو۔ اس کے پہلے آپ تلفظ سیکھ لیجئے۔ احترام، عقیدت، مخمص، پاکیزہ، اخوت، فخر۔ اب اس کی ہم لیسن کی ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ ٹیلی ویژن پر 23 مارچ کی تقریب دکھائی جا رہی تھی۔ سب گھر والے بہت شوق سے یہ تقریب دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی قومی ترانہ شروع ہوا، سب گھر والے قومی ترانہ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ سارا بھی سب کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ قومی ترانہ کے اختتام پر جب سب بیٹھ گئے تو سارا نے بے چینی سے پوچھا، سارا، ابو جان آپ سب کیوں کھڑے ہو گئے تھے؟ ابو جان، جب بھی قومی ترانہ پڑھا جا رہا ہو اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ سارا، ابو جان ایسا تو صرف اسکول میں کرتے ہیں جب صبح اسمبلی میں ترانہ پڑھا جاتا ہے۔ ابو جان، پیاری بیٹی، پھر تو آپ نے ترانے کا اصل مقصد ہی نہیں سمجھا۔ آج میں آپ کو قومی ترانے کے بارے میں کچھ اہم اور دلچسپ باتیں بتاؤں گا۔ ابو جان کی باتیں سننے کے لیے گھر والے بھی وہیں اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے احمد سے پوچھا، بیٹا آپ قومی ترانہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ احمد، ابو جان، دنیا کی ہر قوم کا کوئی نہ کوئی ترانہ ہوتا ہے جسے قومی ترانہ کہتے ہیں، جو قوم کو بیدار کرتا ہے، اس کے افراد میں فخر، عقیدت اور وطن سے محبت کے جذبے کو ابھارتا ہے، انہیں شاندار مستقبل کی نوید سناتا ہے۔ ابو جان، شاباش شازیہ بیٹی، کیا آپ قومی ترانے کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ شازیہ، ابو جان، ہمارا قومی ترانہ مشہور شاعر حفیظ جالندھری نے تخلیق کیا بنایا۔ اس کی دھن ایک سندھی موسیقار احمد غلام علی چھاگلا نے بنائی تھی۔ ابو جان، بہت خوب، اور مزیدار کی بات تو یہ تھی کہ دھن پہلے بنائی گئی اور ترانے کے بول بعد میں لکھے گئے تھے۔ ہمارا قومی ترانہ پہلی بار 31 اگست سن 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا تھا۔ ہمارا پورا قومی ترانہ مکمل ہونے میں تقریباً 1 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ سارا، ابو جان، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ ہمیں قومی ترانے کے اشعار کا مطلب بھی سمجھا دیں۔ ابو جان، بچوں، ہمارے قومی ترانے میں کل 3 بند ہیں۔ ہر بند میں 2 سے زیادہ مصرعے ہوتے ہیں۔ ہمارے قومی ترانے کے ہر بند میں 5 مصرعے ہیں۔ 5 مصرعوں کے بند والی نظم کو مخمص کہتے ہیں۔ یعنی ہمارا قومی ترانہ مخمص ہے۔ ہر بند حرف پ سے شروع ہوتا ہے۔ آئیے اب قومی ترانے کا مطلب جانتے ہیں۔ قومی ترانے کے پہلے بند کا پہلا شعر ہے، پاک سرزمین شاد باد، کشور حسین شاد باد۔ اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے، ہم اپنے ملک کی زمین کو پاک سرزمین کہتے ہیں۔ شاد باد کا مطلب ہے خوش رہو یا خوش رہے۔ یہ ایک دعا ہے، یعنی اے میرے وطن کی پاکیزہ زمین، تو ہمیشہ خوش رہے۔ کشور کا معنی ہے ملک یا وطن۔ پہلے مصرعے کی طرح دوسرا مصرعہ بھی ایک دعا ہی ہے، یعنی اے میرے خوبصورت ملک، تو ہمیشہ خوشیوں سے بھرا رہے۔ اسے اگلا شعر دیکھ لیجئے، تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان۔ عزم سے مراد پکا ارادہ ہے اور عالی شان کا مطلب ہے اونچی شان والا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ وطن بہت سی قربانیاں دے کر حاصل کیا تھا۔ انہوں نے پاکستان بنانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، تو اس شعر کا مطلب ہوا کہ اے پاک سرزمین، تو ہمارے بزرگوں کے شاندار عزم اور ان کے پکے ارادے کی نشانی ہے۔
پہلے بند کا آخری مصرع ہے مرکز یقین شادباد۔ مرکز درمیان یا بیچ والی جگہ کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد تمام چیزیں گردش کرتی ہیں، یعنی ہمارا ایمان اور یقین کا یہ مرکز سدا خوش رہے۔ دوسرے بند کا پہلا شعر ہے پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام۔ قوت کا مطلب ہے طاقت اور اخوت کا مطلب ہے بھائی چارہ، یعنی پاکستان میں بسنے والے سب لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ان کے بھائی چارے اور اتحاد کی طاقت سے اس ملک کا نظام چلتا ہے۔ دوسرے بند کے دوسرے شعر کو دیکھیے، قوم ملک سلطنت پائندہ تابندہ باد۔ پائندہ یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا اور تابندہ یعنی چمکنے والا۔ باد کا مطلب ہے رہے۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ ہماری قوم، ہمارا ملک، ہماری یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے اور چمکتی دمکتی رہے۔ دوسرے بند کا پانچواں مصرع ہے شاد باد منزل مراد۔ برِ صغیر کے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ یہاں ایک الگ اسلامی مملکت قائم ہو جائے۔ ان کی خواہش پوری ہوئی۔ اس مصرعے میں دعا دی گئی کہ ہماری امیدوں اور مرادوں کی یہ منزل ہمیشہ خوشیوں سے بھری رہے۔ اب تیسرے اور آخری بند کی باری تھی۔ ابو جان تیسرے اور آخری بند کا پہلا شعر ہے پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال۔ اس کا مطلب ہے ہمارا پرچم چاند اور ستارے والا ہے۔ یہ پرچم زندگی کے ہر شعبے میں ترقی اور عظمت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اگلا شعر ہے ترجمان ماضی شان حال جانے استقبال، یعنی یہ سبز پرچم ہمارے شاندار ماضی کی کہانی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے میں بھی ہماری شان بڑھاتا ہے۔ ہمارے مستقبل کی جان بھی سبز ہلالی پرچم ہے۔ اب اس کا آخری بند کا آخری مصرع دیکھ لیجئے، سایہ خدائے ذوالجلال۔ اس مصرعے میں کہا گیا ہے کہ ہمارا پرچم ہم پر خدا کا سایہ ہے۔ اس خدا کا سایہ جو بڑی بزرگی والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ ابو جان نے جس طریقے سے قومی ترانے کا مطلب بتایا تھا، سب اس سے بہت خوش تھے۔ ابو جان، مجھے تو اپنے وطن اور اس کے ترانے سے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ میں ہمیشہ اپنے قومی ترانے کا احترام کروں گی۔ سب بچوں نے مل کر نعرہ لگایا پاکستان زندہ باد۔ اب اسٹوڈنٹس اس کے الفاظ معنی دیکھ لیں۔ احترام، عزت، پاکیزہ، پاک، نوید، خوشخبری، بیدار، جاگا ہوا، عظمت، شان و شوکت، رہبر، رہنما۔ اس کے یہ کالم ہیں، اس کے سوال نمبر 2، سبق کی مدد سے کالم الف میں دیے گئے الفاظ کے بارے میں متعلقہ معلومات کالم ب میں لکھیں۔ مخمص سے کیا مراد ہے؟ اس کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیے 5 مصرعوں کے بند والی نظم کو مخمص کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ میچ ہوگا۔ 31 اگست سن 1954 کو کیا ہوا تھا، اس کی انفارمیشن ہم نے دینی ہے۔ قومی ترانہ پہلی بار ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا۔ نیکسٹ دیکھ لیجئے 23 مارچ کو کیا ہوا تھا، پاکستان بنانے کی قرارداد منظور ہوئی تھی۔ اچھا، 1 منٹ 20 سیکنڈ میں کیا اس چیز کے بارے میں کیا انفارمیشن دی گئی ہے سبق میں؟ قومی ترانہ مکمل ہونے میں 1 منٹ اور 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ تو یہ تھا یہاں تک۔ اب ہم اس کے سوالوں کے جواب دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا قومی ترانہ کس نے لکھا؟ اس کا جواب ہے ہمارا قومی ترانہ حفیظ جالندھری نے لکھا تھا۔ اس کا نیکسٹ کوشچن دیکھ لیتے ہیں، ہمارا قومی ترانے میں کتنے بند ہیں؟
قومی ترانے میں کل 3 بند ہیں۔ قومی ترانہ پہلی بار کب نشر ہوا؟ قومی ترانہ پہلی بار 31 اگست سن 1954 کو ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا تھا۔ قومی ترانے کا احترام کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ افراد میں فخر، عقیدت اور وطن سے محبت کے جذبے کو ابھارتا ہے، انہیں شاندار مستقبل کی خوشخبری دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم سوال نمبر 3 کو بھی دیکھ لیتے ہیں، جو کہ ہیں MCQs۔ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ قومی ترانہ قوم کو کرتا ہے ہوشیار، بیدار، خبردار، تیار۔ ان میں سے ایک پر ٹک کرنا ہے۔ اس کا درست آنسر ہے بیدار۔ قومی ترانے کی دھن بنائی کس نے بنائی تھی؟ پختون موسیقار نے، سندھی موسیقار نے، پنجابی نے یا بلوچی موسیقار نے؟ اس کی دھن بنائی تھی سندھی موسیقار نے۔ ہمارے قومی ترانے کے بند شروع ہوتے ہیں حرف تے سے، بے سے، پے سے یا سے سے۔ پے سے شروع ہوتے ہیں۔ لفظ شاد کا مطلب ہے پریشان، غمگین، اداس یا پھر خوش۔ شاد کا مطلب ہے خوش۔ بر صغیر میں ایک الگ اسلامی مملکت کے قیام کی خواہش تھی۔ کن کی خواہش تھی یہ؟ انگریزوں کی تھی، مسلمانوں کی، سکھوں کی یا عیسائیوں کی؟ تو اس کا درست جواب ہے مسلمانوں کی خواہش تھی۔ آج کی ویڈیو یہیں تک، باقی کوشچنز ہم آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ تو آئی ہوپ کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔